دوستو السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر جس کا نام ہے قید لمحے۔ یہ واقعہ ہمارے ایک دوست نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جو کہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ دوستو میرا نام فاروق ہے اور یہ خوفناک واقعہ کچھ عرصہ پہلے زمانہ طالب علمی میں میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یونیورسٹی میں جب سیمسٹرز ہوتے تو ہم سارے دوست اکٹھے ہو کر شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک پڑھائی کرتے تھے۔ میں اپنی موٹر بائک پر اپنے ایک دوست کو پک اینڈ ڈراپ دیا کرتا تھا جس کا گھر میرے گھر کے راستے میں آتا تھا۔ ایک رات ہم پڑھائی سے فارغ ہو کر ایک دوسرے سے رخصت لے کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ میرا وہ دوست میرے ساتھ ہی تھا جسے میں نے ڈراپ کرنا تھا۔ رات کافی زیادہ تو نہ ہوئی تھی لیکن یہ سخت سردی کا موسم تھا تو سڑکیں کسی حد تک ویران پڑی تھیں۔ میرے دوست کا گھر بھی اب قریب ہی تھا کہ اس بیچارے نے یہ کہہ کر اپنی شامت بلا لی کہ اسے واش روم جانا ہے تو میں بائک تیز چلاؤں۔ بس اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ مجھے شرارت سوجنے لگی اور دوست کو تنگ کرنے کی خاطر میں نے بائک غلط گلیوں میں گھمانی شروع کر دی۔ رات کے سناٹے میں میری بائک نے عجب شور والا ماحول بنا ڈالا تھا۔ دوست بیچارہ اب میری منتیں کرنے لگا تھا کہ میں جلد سے جلد اس کو اس کے گھر ڈراپ کر دوں۔ کافی دیر اس کو غلط گلیوں میں گھمانے اور ہنسی مذاق کرنے کے بعد بالآخر مجھے اپنے دوست پہ ترس آ گیا اور میں نے بائک کا رخ اس کی گلی کی طرف موڑ دیا۔ اب اس کے گھر کے آگے پہنچ کر جیسے ہی میرے دوست نے بائک سے اپنے پاؤں نیچے رکھے تو میں نے پھر سے بائک سٹارٹ کر دی اور بیچارے دوست کو بائک سے اترنے نہیں دیا۔ میری ان شوخیوں میں مجھے بالکل احساس نہ ہوا کہ میری بائک کس قدر بے ہنگم شور مچا رہی تھی جو کہ آدھی رات کے ٹائم پہ یقیناً اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث تھی۔ فائنلی دوست کو اس کے گھر چھوڑ کر جب میں واپسی کے لیے مڑا تو آگے جا کر یہ گلی بند ہو جاتی تھی جہاں سے بائک موڑ کر واپس آنا پڑتا تھا۔ اس بند گلی کے آخر میں ایک دیوار تھی جس کے پیچھے ایک بہت پرانا اور غیر آباد گھر تھا۔ اس دیوار کی اونچائی تقریباً 12 سے 15 فٹ تھی جس کے اوپر لوہے کی نوکیلی سلاخیں لگی تھیں۔ میں اپنی ہی دھن میں بائک موڑنے کے لیے جب اس دیوار کے قریب جانے لگا تو میری نظر دیوار کے اوپر پڑی جہاں سے کوئی اپنا منہ نکالے بری طرح مجھے گھور رہا تھا۔ وہ شکل اس قدر خوفناک تھی کہ میرے لیے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہی میں نے خوف سے ایک جھرجھری اپنے پورے وجود میں محسوس کی۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک دوسری طرف موڑ لی لیکن یہ خوف کا احساس ہی تھا کہ جب میں نے بائک اسٹارٹ کی تو میری بائک مجھ سے اسٹارٹ نہ ہوئی۔ میں نے اپنے پیروں کی مدد سے اپنی بائک کو بھگانا شروع کر دیا اور اس گلی سے باہر نکل آیا۔ پھر جب میں نے بائک اسٹارٹ کی تو وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے بائک بھگاتے ہوئے ان گلیوں سے باہر سڑک پر آ گیا۔ ٹھنڈ کافی زیادہ تھی لیکن میں پھر بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے توبہ کر لی کہ میں پھر کبھی آدھی رات کو اپنی بائک سے بلا وجہ شور نہیں مچاؤں گا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بھیانک صورت آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اتنی اونچی دیوار جس پر لوہے کی نوکیلی سلاخیں بھی لگی ہوں بھلا اس پر کون کھڑا ہو سکتا ہے جبکہ وہ مکان بھی خالی تھا کہ جس کی وہ دیوار تھی۔ دوستو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یا آپ کے اپنوں کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو اور آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے وہ واقعات سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے آگاہ کریں۔ آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں اسی طرح اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سچے اور پراسرار واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔